آج کا سوال کہ ذی الحجہ کا یہ عشرہ پہلا اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کا آپس میں موازنہ کریں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر رمضان میں اللہ رب العزت نے ایک رات کی فضیلت بیان کی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور وہ جو ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسے ہی رمضان چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، لیکن جب دنوں کا موازنہ کیا جائے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، تو یہ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ نے فجر کی قسم کھا کے یہ جو 10 راتیں ہیں یہ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ جس طرح وہ نزول قرآن کی رات کی وجہ سے وہ عشرہ بڑا ہی قابل قدر اور برکت والا ہے، ایسے ہی ذی الحجہ کے اس پہلے عشرہ میں یوم عرفہ ہے۔ 9 ذی الحج کو جب حاجی عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہی ذی الحج 9 عرفہ چونکہ پہلے عشرہ میں ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سال کے 365 دنوں میں کیے ہوئے اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں جو ذی الحج کے پہلے عشرہ 10 دنوں میں عمل کیا جائے تو اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعمال کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان میں یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کے پہلے 9 دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اسی طرح جس طرح کہ وہ عاشوراء کا روزہ اور یوم بیعت جو ہوتے ہیں یہ 14، 15 اور 13، 14 اور 15 کا روزہ جو ہے ہر مہینے، تو لہٰذا یہ ذی الحج کے دن بہت قدر و قیمت والے ہیں۔ اس کے اعمال میں ہمیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ زبان میں اسے تر رکھنا چاہیے، اپنی نمازوں کو اور زیادہ پابندی کے ساتھ، اور اگر ممکن ہو تو نفلی روزے بھی، قرآن کی تلاوت بھی، ان اعمال کو زیادہ بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال اللہ کو بہت زیادہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال بڑے محبوب اور پیارے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔